ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ جماعت کے کام کرنے والے جاہل، پڑھے لکھے جو صحیح عام لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں. یہ ایک تصور پیدا ہو گیا، یہ غلط ہے. آیت پاک کہہ رہی ہے کہ تم سب سے بہتر کام کر رہے ہو، تم ہی دین کا کام نہیں کر رہے. ومن احسن قولا، اس سے بہترین کون ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بہترین دین کا کام کرنے والا یہ ہے کہ بچھڑے ہوں کو اللہ سے بھاگے ہوں کو اللہ سے بچھڑے ہوں کو اللہ سے بفرے ہوں کو بلا بلا کر، منت سماجت کر کے، خوشامد کر کے، داڑھی میں ہاتھ ڈال کر کے، بھائی بندہ کر کے دین کی طرف لاتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ. اس سے بہترین کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ اس گمان میں مبتلا ہو جائے کہ سارا دین کا کام میں ہی کرتا ہوں، تو میرے بھائی یہ تصور صحیح نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ یہ کہنے لگے کہ حضور اور صحابہ والا کام میں ہی کرتا ہوں، یہ بھی تصور صحیح نہیں. اس مضمون کو سمجھو اور ایک مثال سے سمجھو. کوہ نور ہمارا ہندوستان کا، انڈیا کا نہیں، ہندوستان کا، متحدہ ہندوستان کا ہیرا ہے کوہ نور، اور لندن میں ہے اس وقت. کہتے ہیں کہ اس کی قیمت سارے ہندوستان، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے پورے 3 ملکوں سے زیادہ اس ہیرے کی قیمت ہے. اور کتنا بڑا ہے؟ 750 گرام کا ہے. 750 گرام کا ایک ہیرا ہے، پتھر ہے، اور لندن میں ہے. جب انگریز وہاں حکومت کر رہے تھے تب یہ وہاں سے چورا کے لائے ہیں اور مالک بن بیٹھے. جس کی اتنی بڑی قیمت ہے، یہ ہاتھ سے گر گیا اور اس کے چھوٹے بڑے 5 ٹکڑے ہو گئے. تو بتاؤ ان ٹکڑوں کی کوئی مالیت رہے گی یا بے قدر ہو جائیں گے؟ مالیت رہے گی، لیکن کیا کسی ٹکڑے کی قیمت کوہ نور کے برابر رہے گی؟ نہیں. وہ 1 پیس کی جو قیمت تھی وہ 1 پیس کی تھی. ٹکڑوں کی قیمت بے شک بڑی قیمتی ٹکڑے ہوں گے، مگر ٹکڑوں کی قیمت اس سے گھٹ جائے. پھر ٹکڑوں میں کون سے ٹکڑے کی قیمت زیادہ ہوگی؟ جو ٹکڑا بڑا ہے اس کے زیادہ ہوگی، اس سے چھوٹے کی اس سے کم، اس سے چھوٹے کی اس سے کم. بس میرے بھائیو، اگر ان 5 ٹکڑوں میں سے کوئی بھی ٹکڑا کہے کہ میں ہی کوہ نور ہوں تو غلط، رونگ. اور ہر ٹکڑا کہے کہ میں بھی کوہ نور ہوں، رائٹ. ہی اور بھی کا فرق ہے. اگر ہی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے. کوئی ٹکڑا کوہ نور ہی نہیں ہو سکتا، اور ہر ٹکڑا بھی کوہ نور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کوہ نور کا ٹکڑا ہے. اس مثال سے سمجھو، صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال 1 پیس کوہ نور کی تھی. وہ دین کے سارے کام وہی کرتے تھے ایک ساتھ. وہ ایک ساتھ داعی بھی تھے، وہ ایک ساتھ مبلغ بھی تھے، وہ ایک ساتھ معلم بھی تھے، وہ ایک ساتھ مجاہد بھی تھے، وہ ایک ساتھ حکومت بھی چلاتے تھے، ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، وہ ایک ساتھ فقی بھی تھے، مفتی بھی تھے، مفسر بھی تھے. ہر چیز وہی اکیلے تھے. پھر اس کوہ نور کے ٹکڑے ہونے لگے. ایک وقت آیا کہ حدیث شریف کا کام انہوں نے سنبھال لیا. ایک جماعت تیار ہوئی، انہوں نے حدیث شریف کا کام سنبھال لیا. یہ کوہ نور میں سے ایک ٹکڑا لگایا. دوسرے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے فقہ کا کام سنبھال لیا. تیسری جماعت کھڑی ہوئی، اس نے تفسیر کا کام سنبھال لیا. ایک دوسری جماعت کھڑی ہوئی جنہوں نے اسلامی حکومت چلانے کا کام سنبھال لیا. حکومت چلانا یہ بھی حضور اور صحابہ والا کام ہے، وہ انہوں نے سنبھال لیا. ایک
وہ لوگ جماعت تیار ہوئی جنہوں نے میدان میں تیغ و تفنگ سنبھال لی، اور ایک وہ بندے کھڑے ہوئے جو دین سے دور لوگوں کو دین کی طرف بلا کر انہیں دین پہنچانے لگے، تبلیغ کا کام سنبھالا۔ ایک وہ بندے کھڑے ہوئے جنہوں نے غیر مسلموں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، دعوت دینی شروع کی۔ یوں زمانہ بڑھتا گیا کہ ٹکڑے بنتے چلے گئے، دینی کام کے ٹکڑے بنتے چلے گئے، کوہ نور کے حصے بنتے چلے گئے۔ بس اگر آج دین کا کام کرنے والا ہر شخص یہ کہے کہ میں بھی صحابہ والا کام کر رہا ہوں، بے شک اب کوئی کس کا کام زیادہ اہم ہے، کس کا کام کم اہم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، باقی سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو گیا، دین کے کام کرنے والی جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت میں اگر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، میرے بھائیوں دین کو نقصان پہنچے گا۔ جب ایسا تصور پیدا ہو جائے گا دین کو نقصان پہنچے گا، دین کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نقصان کیا ہوگا؟ لوگ اسی کے اوپر چھوڑ دیں گے، لے نبیڑ، تو کہتا میں ہی دین کا کام کرتا کر۔ اور جو کام 5 انگلیاں کرتی ہیں وہ ایک انگوٹھا نہیں کر سکتا، کتنا بھی طاقتور انگوٹھا ہو جائے، ایک انگوٹھے سے بالٹی نہیں اٹھتی، ایک انگلی سے بالٹی نہیں اٹھتی، وہ تو 5 انگلیاں ملیں گے بالٹی اٹھے گی۔ تو جماعتیں جو ایک ساتھ تعاون کرنے والی، مل کر کام کرنے والی ہیں، وہ سب مل کر کام کریں گے، دین کی گاڑی آگے بڑھے گی۔ اور اگر تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے تو تسبیح نہیں باقی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ تصور ہٹاؤ، ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو یہ تصور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑی حد تک پیدا ہو گیا ہے، اور مرکز میں ہمارے اکابر بار بار اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس خیال میں، اس گمان میں مت بیٹھ جاؤ، دین کے کام مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہم جو کام جس لائن، جس طریقے پر کر رہے ہیں، یہ سب سے بہتر کام ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔